وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس اجلاس کے معزز صدر جامعہ دارالسلام عمر آباد کے واجب الاحترام سیکریٹری مولانا کاکا انیس احمد صاحب عمری، جمعیت ابنائے قدیم شاخ بیجاپور کے سرپرست مولانا عبدالجبار صاحب عمری، اسٹیج پر تشریف فرما تمام بھی معزز علماء، شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام۔ اجلاس کے شروع سے جو تقریریں ہوئیں ان تقریروں سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ آج ہم سب جو اس اسٹیج سے گفتگو کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ خاص میسج دینا ہمارا مقصد ہے، یہ خاص پیغام دینا ہمارا مقصد ہے۔ جلسے بہت ہوتے ہیں اور مختلف ٹاپکس پہ آپ تقریریں علماء کی سنتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر آج گفتگو اس اسٹیج سے ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ بولنے کی اس پر ضرورت ہے، مگر ہمارے اسٹیجوں سے اس پر بہت کم بولا جاتا ہے۔ تو اسے محترم بھائیوں، تو میں بھی انشاءاللہ تعالی مجھے دیے گئے محدود وقت میں اس موضوع پر اپنی کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، ہمارا ملک ہندوستان یہ بڑی خصوصیتیں رکھنے والا ملک ہے۔ کیا ہیں خصوصیتیں؟ یہ مختلف عقائد، مختلف ادیان، مختلف مذاہب کا گہوارہ۔ جتنے ادیان اور مذاہب اس ملک میں پائے جاتے ہیں، اتنے عقیدے دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائے جاتے۔ جتنی زبانیں اس ملک میں پائی جاتی ہیں، اتنی زبانیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائی جاتی۔ جتنی تہذیبیں اس ملک میں پائی جاتی ہیں، اتنی تہذیبیں دنیا کے کسی ملک میں نہیں پائی جاتی۔ جتنے کلچر اس ملک میں پائے جاتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں اتنے کلچر نہیں پائے جاتے۔ اچھا، انہی خصوصیات میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت اس ملک کی یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ عرب میں جتنی قدیم ہے، اتنی ہی قدیم اس ملک میں بھی ہے۔ یا دوسرے الفاظ میں کہیے، عرب میں جب سے مسلمان آباد ہوا، تبھی سے اس ملک میں بھی مسلمان آ گیا۔ پہلی صدی ہجری، فرسٹ سینچری میں ہی اس ملک میں مسلمان آ گیا۔ تو لہذا اسلام اور مسلمان جتنے عرب میں قدیم ہیں، اسلام اور مسلمانوں کی ہسٹری اور تاریخ جتنی عرب میں ہے، اتنی ہی ہسٹری اور اتنی ہی تاریخ اس ملک میں بھی ہے اسلام اور مسلمانوں کی۔ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے بہت کم ملکوں کو یہ اعزاز حاصل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جو اس ملک کو حاصل ہے کہ اسلام کی تاریخ جتنی عرب میں جتنی پرانی، اتنی پرانی اس ملک میں بھی۔ کیوں؟ عرب تاجر حضرات بزنس کے لیے ملبار بہت آیا جایا کرتے تھے، تو بزنس کو لے کر اسلام سے قبل عربوں کے تعلقات اس ملک کے عوام سے تھے، باشندوں سے تھے، اور یہی عرب، یہی بزنس مین جب عرب میں اسلام آ گیا اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد یہ تاجر جب بزنس کے لیے یہاں آئے تو یہاں کی عوام نے دیکھا کہ یہ عرب قوم، یہ عرب کے تاجر، یہ عرب کے بزنس مین، اسلام سے پہلے ان کے اخلاق کچھ الگ تھے اور اسلام کے بعد بالکل ان کے اخلاق الگ ہیں۔ اسلام کے بعد ان کے اخلاق اتنے، ان کے معاملات اتنے پاک، صاف، شفاف، اور اتنے اخلاق، ان کے اخلاق اتنے بلند جیسے انسانی بھیس میں فرشتے ہوں۔ بہت متاثر ہوئی یہاں کی عوام، جو در جو ان کو دیکھ کر، ان کے کیریکٹر سے، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ اگر آپ کیرلا گئے نا، ملبار گئے، تو کیرلا میں ساحل سمندر پہ ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے پونانی۔ ملبار کی ہسٹری کہتی ہے
یہ پہلا گاؤں ہے جسے ہندوستان میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا. یہیں کے باشندے سب سے پہلے اسلام میں آئے تھے اور بالکل بحر عرب سے متصل. اور اس گاؤں کو جانے کے لیے آپ کو 10-15 منٹ کا سفر جہاز میں طے کرنا ہوتا ہے, تبھی آپ اس گاؤں کو پہنچ سکتے ہیں. اور اسی مناسبت سے پونانی میں وہاں تربیت کے مراکز ہیں, جو لوگ اسلام لاتے ہیں ان کی تربیت کے مراکز ہیں. کہنا یہ ہے کہ عرب تاجر جب اس ملک میں آئے, تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کی تجارت تو ہوئی ہی, لیکن رب العزت نے ان سے دین کی نشر و اشاعت کا کام لیا. آپ نے سنا ہوگا ملبار ہی کے تعلق سے, ملبار کی ہسٹری میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے. یہ ہم عام طور پہ لوگ نہیں جانتے, لیکن کیرلا اور ملبار کے بچے کو پوچھو یہ واقعہ معلوم ہے. وہ کیا واقعہ؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ملبار کا ایک بادشاہ تھا, چرمان پیرومال اس کا نام ہے. اس نے معجزہ شق قمر کو دیکھا, چاند کے 2 ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے, انگلی کے اشارے سے اس کو دیکھا, تحقیق کی, جستجو کی, پتہ چلا کہ عرب میں ایک نبی آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اس نے عرب کا سفر کیا, پیارے نبی سے ملاقات کی, واپس لوٹ رہا تھا. عمان کا ایک علاقہ ہے ظفار, وہاں اسی کی موت آ گئی, وہاں اس کا انتقال ہو گیا. یہ واقعہ ملبار کی ہسٹری اور تاریخ میں تو ہے ہی. مشہور محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو پیرس کے جانے مانے محقق تھے, انہوں نے بھی باقاعدہ یہ واقعہ ذکر کیا. 1 صدی ہجری میں ہی ملبار کا ایک حکمران پیارے نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے. کہنا کیا ہے بھائیو؟ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک بڑی خصوصیتوں والا ہے, اور اس میں اتنی بڑی خصوصیت اس ملک کی ہے یہ کہ عرب میں اسلام جتنا قدیم ہے اتنا قدیم ہمارے ملک میں بھی, مگر 1400 سال سے ہم یہاں رہتے ہیں. مگر دیکھیے کہ یہاں کی جو غیر مسلم عوام ہے, غیر مسلم رعایا ہے, ان میں اور ہم میں کافی دوریاں. اور آپ کو معلوم ہے کہ دوریاں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں, تو لہٰذا صرف دوریاں ہی نہیں ہیں, دوریوں کے ساتھ ساتھ ہم میں اور ان میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں. جیسا کہ آپ نے مجھ سے, ہم سے پہلے مقررین سے سنا, 15% یہ رکھ لو مسلمان یہاں کی آبادی میں, 85% جو نان مسلم آبادی ہے, اس میں سے بہت سارے لوگ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے اپنے دل و دماغ میں, ذہن و دماغ میں عرصے سے غلط فہمیاں پالے جا رہے ہیں. رہی صحیح کسر میڈیا نے پوری کر دی, وہ چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو. میڈیا بھی عالمی پیمانے پر, میں صرف اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں, عالمی پیمانے پر میڈیا نے اسلام کی صورت کو مسخ کرنے اور اسلام کی صورت کو بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کیا. اور اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اسلام کی اس تصویر کو مسخ کرنے میں کہیں نہ کہیں ہماری قوم سے تعلق رکھنے والے بعض جذباتی قسم کے نوجوانوں کا بھی کردار ہے, جن کے پاس ہوش کم اور جوش زیادہ ہوتا ہے. زندگی میں ہمیشہ اپنے جوش کو ہوش کے تابع رکھنا, اپنے جوش کو ہمیشہ ہوش کے تابع رکھنا. اگر آپ کا جوش ہوش سے آگے بڑھ گیا تو پھر اس کی تباہ کاریاں زندگی میں بہت ہوتی. بہرحال کہنا یہ ہے کہ آج بہت ساری غلط فہمیاں یہ قوم ہمارے تعلق سے اور ہمارے دین و مذہب کے تعلق سے پالی. اس لیے کچھ مشورے, کچھ تجاویز حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور یہاں کی جو 85% نان مسلم میجارٹی ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو صحیح رخ پر اور مثبت رخ پر لے جانے کے لیے کچھ تجاویز میں اپنی گفتگو میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا, اور یہی میری تقریر کا اصل موضوع ہے. سب سے پہلی بات, سب سے پہلی تجویز, ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرائی سے مطالعہ کر کے
پیارے نبی نے مکہ اور مدینہ کی غیر مسلم عوام سے جن جن بنیادوں پر تعلقات استوار کیے تھے، سیرت رسول سے روشنی حاصل کرتے ہوئے تعلقات کی ان ساری نوعیتوں کو ہمارے اس سماج اور معاشرے میں تطبیق دینی پڑے گی۔ اگر آپ سیرت پڑھتے ہیں نا، پیارے نبی کی زندگی اور پیارے نبی کی حیات طیبہ، غیر مسلم سے آپ کس کس قسم کے تعلقات رکھتے تھے؟ غیر مسلم کی دعوت قبول کرتے تھے آپ۔ کوئی غیر مسلم آپ کو دعوت دے نا، آپ قبول کرتے تھے، اس کے گھر جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اضاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بخبز وإحالة سنقہ، ایک یہودی نے پیارے نبی کو دعوت دی، پیارے نبی تشریف لے گئے اس کے گھر۔ کیا کھلایا جانتے ہو؟ ایک تو روٹی رکھا، روکھی سوکھی روٹی، اور دوسرا یہ سڑا ہوا سالن، اترا ہوا سالن وہ رکھا۔ پیارے نبی کے اخلاق، آپ کا تواضع اور آپ کی انکساری کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کو اسی اترے ہوئے خراب ہوئے سالن کے ساتھ کھا کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے نا اخلاق۔ اچھی اچھی دعوتوں میں ہم جاتے ہیں، کیا کیا تبصرے کر کے نکلتے، اللہ اللہ، سوچ لو تبصرے کے بغیر کوئی دعوت گزرتی ہے کیا؟ ہاں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، صحابی رسول کہتے پوری زندگی میں کبھی کسی کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا۔ ہاں، فقر و فاقے کی زندگی گزار کے شکر گزاری کا یہ عالم، اور ہم نعمتوں میں پل کے عیب جوئی، کھانے میں عیب نکالنا، اللہ اللہ۔ بہرحال دعوت قبول کرتے غیر مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر مسلم کو خدمت کے، غیر مسلم سے خدمت لیتے تھے آپ، اپنی خدمت کے لیے رکھتے تھے آپ۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا تھا، ایک یہودی نوجوان تھا، وہ پیارے نبی خوشی خوشی آ کر پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا، پیارے نبی اسے خدمت کا چانس دیتے تھے۔ غور کرو بھائیو، غور کیجئے، پیارے نبی کی خدمت کے لیے کتنے صحابہ موجود نہ تھے، اللہ اللہ۔ آپ کی ایک اشارے پر پورا مدینہ امڑ آتا تھا، لیکن قربان جائیے آپ کے اخلاق پر، آپ نے ایک یہودی نوجوان کو جب اس نے خدمت کرنے کا جذبہ دکھایا، اس کو اپنے سے اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ آج سیرت نگار پیارے نبی کے خادموں کی فہرست تیار کرتے ہیں۔ اس فہرست میں ابو ہریرہ کے ساتھ، مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ، ابو رافع کے ساتھ، ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ اس یہودی نوجوان کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! ہم نے دین کے نام پر لوگوں کو دور کرنا ہی سیکھا ہے، لوگوں کو دور کرنا ہی جانا ہے۔ یہ دین ہے جو لوگوں کو قریب کرتا ہے، کہتا ہے کہ لوگوں کو قریب کرو اور اپنے کیریکٹر اور اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ ایک اور چیز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کی عیادت کرتے تھے۔ جائز ہے کہ کوئی غیر مسلم دوست آپ کا، کوئی غیر مسلم پڑوسی آپ کا اگر بیمار ہوتا ہے، جائز نہیں بلکہ چاہیے مجھے اور آپ کو جائیں اور عیادت کریں، جائیں عیادت کریں، شفا کی دعا کریں، اور کوشش کرو شفا کی دعا کے ساتھ ساتھ ہدایت کی دعا بھی ملا کے کر دینا۔ سمجھ رہے؟ آپ کو جو مشہور حدیث ہے، صحابہ دم کرے، کس کو دم کرے؟ صحابہ نے جس کو دم کیا تھا نا، ایک صحابی نے سورہ فاتحہ سے، ایک غیر مسلم قبیلے کا کافر سردار تھا وہ، جس کو سانپ نے ڈس لیا تھا، اور دوڑے دوڑے صحابہ کے پاس آئے تھے، سفر میں تھے اس وقت صحابہ، ہے تم میں کوئی دم کرنے والا؟ ایک صحابی نے کہا میں کروں گا، گئے 3 دن پڑھا اور صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ خزانہ ہے، خزانہ، سمجھنے کی ضرورت ہے سورہ فاتحہ کو۔ سورہ فاتحہ دولت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ صحابی سمجھ گئے تھے، حالانکہ ان کے پاس پہلے سے کوئی انفارمیشن نہیں تھا، پہلے سے کوئی حدیث نہیں تھی کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ ان کے اپنی اجتہاد سے انہوں نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے میں دم کرتا ہوں، شفا ہو جائے گی۔ 3 دن پڑھ کے دم کیے، شفا ہو گئی۔
اور خوش ہو کے بکریوں کا اتنا بڑا ریوڑ دیا ہو. اسی حدیث کو رکھ کے آج کل یہ علاج کرنے والے دکان کھول کے بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث دکان کھولنے کی دعوت نہیں دیتی ہے. حدیث کا پورا پس منظر اگر دیکھو نا، حدیث کا کیا ہے؟ عربوں کی خیر اس میں جانا نہیں، وقت کم ہے. ٹھیک ہے، کہنا یہ غیر مسلم کو دم کیے. تو لہذا اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہے، آپ کا پڑوسی بیمار ہے، غیر مسلم دوست بیمار ہے، جاؤ عیادت کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، ابھی جس نوجوان کا تذکرہ ہوا خدمت گزار تھا، وہ بیمار ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے اور جا کے دیکھا تو اس کی حالت بہت غیر تھی. آپ کو لگا کہ بس شاید روح چند منٹوں میں اس کی روح قبض ہونے والی ہے. باپ بھی سرانے بیٹھا تھا اس نوجوان کا، پیارے نبی بھی بیٹھے ہیں. پیارے نبی کو اس کی آخرت کی فکر ہوئی. پیارے نبی نے فوراً اس نوجوان کو کلمے کی تلقین کی کہ کلمہ پڑھ لو. پیارے نبی نے جیسی کلمے کی تلقین کی، بیٹا باپ کو دیکھنے لگا کیونکہ باپ یہودی بازو ہی بیٹھا تھا. اب چونکہ بیٹے کی آخری لمحات تھے، باپ نے بھی بیٹے کے جذبات کا لحاظ رکھا. کہا ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ کہنے کی دیر تھی، اس نوجوان کی زبانی کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ادھر کلمہ نکلا اور ادھر چند ہی منٹوں میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. پیارے نبی کو اس بات کا غم نہ ہوا کہ آپ کا خدمت گزار دنیا سے چل بسا. آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے نارے جہنم سے بچ گیا. آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار. تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے میرے ذریعے سے اس نوجوان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. پتہ چلا غیر مسلم بیمار ہو اس کی عیادت کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. بزنس کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں غیر مسلم کے ساتھ. اور اس سے بڑی بات کیا ہے، پیارے نبی کا جب انتقال ہوا، پیارے نبی کی جب وفات ہوئی تو آپ جانتے کس حال میں ہوئی؟ آپ نے ایک زرہ رہن میں رکھ کر ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا. اللہ اکبر. صحابہ کتنے نہیں تھے قرض دینے کے لیے. پیارے نبی امت کو بتانے کے لیے، امت کو سکھانے کے لیے، ہم جیسے مائنارٹیز کے لیے درس دینے کے لیے کہ جب ایک مسلمان نان مسلم میجارٹی کے درمیان رہے، اس کے معاملات نان مسلم کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے. آپ کا انتقال ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہن زرہ پہ رکھی ہوئی ہے، رہن پہ رکھی ہوئی آپ کی زرہ، اور اس یہودی سے آپ نے قرض لیا ہوا ہے. اللہ اللہ، کیا اخلاق ہیں یہ. آپ دیکھیے غیر مسلمین کے ساتھ تعلقات کی جو نوعیتیں ہمیں حدیثوں میں ملتی ہیں، سیرت کی کتابوں، اس میں بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے بھائی، سنیے. یہ بہت کیا ہے، غیر مسلم جو کبھی آپ پہ احسان کیا ہو، کلاس میٹ ہے آپ پہ احسان کیا ہے، نان مسلم پڑوسی ہے آپ پہ احسان کیا ہے، آپ کے محلے کا ایک نان مسلم ہے، کبھی اس نے آپ کا بڑا ساتھ دیا. اسلام کیا کہتا ہے معلوم؟ احسان کو ہمیشہ یاد رکھو. احسان جب کوئی انسان کرتا ہے اس کا دین اور عقیدہ مت دیکھو، مسلمان کر رہا ہے کہ غیر مسلم کر رہا ہے. اسلام یہ تعلیم دیتا ہے احسان احسان ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان کا ہو یا نان مسلم کا ہو. ہمیشہ احسان کرنے والے کے احسانات کو یاد رکھو. ایک تو اس کا شکر ادا کرو اور دوسرے اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو. کیا ہے سیرت کیسے کیا پیغام دیتی ہے؟ آپ جانتے ہیں، سیرت آپ پڑھے ہوں گے، مکے میں مسلمانوں کا سماجی بیکاٹ ہوا تھا. 3 سال کے لیے سماجی بیکاٹ، سوشل بیکاٹ کر دیا تھا مکے والوں نے. یہ 3 سال مسلمانوں کے لیے بڑے آزمائش کے تھے. یہ بیکاٹ کو کس نے ختم کیا؟ اس بیکاٹ کو 3 سال گزرنے کے بعد ختم کیا ایک کافر نے، مکے ہی کے رہنے والے غیر مسلم نے. غیر مسلم تھا،
اور انسانیت زندہ تھی، اس کا ضمیر زندہ تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی۔ اس نے مکے والوں سے کہا، اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، ٹھیک ہے محمد سے اور اس کے ساتھیوں سے ہمارا دینی، مذہبی اور عقیدے کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم نے ان پہ ظلم کی حد کر دی، 3 سال سے بھوکے پیاسے رکھے ہیں۔ مطعم بن عدی اپنے ساتھ 4-5 دوستوں کو لے کے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں اس بیکاٹ کا بیکاٹ کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں ایک تحریر لٹکائی گئی تھی، اس تحریر کو نکالا مطعم بن عدی نے، پھاڑ کے پھینک دیا، اور اس طرح یہ بیکاٹ ختم ہوا۔ کس نے مدد کی اس بیکاٹ کو ختم کرنے میں مسلمانوں کی؟ ایک انسانیت نواز غیر مسلم مطعم بن عدی۔ اچھا، مطعم بن عدی کا ایک دوسرا احسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے نبی جب طائف گئے نا، طائف سے جب لوٹے، مکے والوں نے مکے میں آپ کا داخلہ منع کر دیا، کہا کہ آپ طائف گئے تھے، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، آپ پرمیشن نہیں ہے آپ کو مکے میں داخل ہونے کا۔ اس وقت بھی مطعم بن عدی آگے بڑھ کے غیر مسلم، اور بھائیوں ہندوستان میں بھی بہت سارے مطعم بن عدی ہیں، انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرو، انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ یہ میڈیا چینل پہ روش کمار جیسے لوگ میرے اور آپ کے مسائل پہ ہم اتنا نہیں بولتے جتنا وہ لوگ بولتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مطعم بن عدی اس ملک میں موجود ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو، ان کے احسان کو یاد رکھو، اپنے سجدوں میں ان کے لیے دعائیں کرو کہ پروردگار اس بندے کو ہدایت دے دے۔ تو مطعم بن عدی کا یہ دوسرا بڑا احسان تھا، جب مکے والوں نے کہا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، مطعم بن عدی نے آگے بڑھ کے کہا محمد میں آپ کو اپنی شخصی پناہ میں مکے میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہوں، داخل ہو جاؤ۔ اس دور میں قانون تھا، کوئی سردار اگر کسی کو شخصی پناہ دے دے، اس کا لحاظ پورے شہر والوں کو کرنا پڑتا تھا۔ مطعم بن عدی نے آپ کو شخصی پناہ دی، اور مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ مکے میں داخل ہوئے۔ یہ 2 احسانات اس غیر مسلم سردار نے پیارے نبی کے کیے، پیارے نبی نے ان احسانات کو یاد رکھا اور بدلہ چکانے کی کوشش بھی کی۔ کیسے کی؟ جب ہجرت ہو گئی، پیارے نبی مدینہ چلے گئے، جنگ بدر ہوئی، بدر میں مسلمان فتح یاب ہوئے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں 70 کافر گرفتار ہوئے۔ پہلی مرتبہ 70 غیر مسلم قیدی بنے، مسلمانوں کی قید میں آئے، پہلی مرتبہ۔ اچھا، اللہ کا کرنا یہ تھا اس دن تک مطعم بن عدی کا انتقال ہو چکا تھا، مطعم بن عدی کی وفات ہو چکی تھی، تو 70 کافر جب آپ کے ہاتھ میں قیدی بن کر آئے، اس دن پیارے نبی نے مطعم بن عدی کو یاد کیا، اور یاد کر کے وہ جملہ فرمایا جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا کہ لو كان المطعم بن عدی حیا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لا اعتقتهم له۔ آپ نے کہا اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ میری خدمت میں حاضر ہو کر ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہہ دیا ہوتا، اس کے ایک جملے پر ان 70 قیدیوں کو میں للہ فی اللہ آزاد کر دیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ احسان احسان ہوتا ہے، وہ چاہے یہودی کا ہو، وہ چاہے کرسچن کا ہو، وہ چاہے ہندو کا ہو، وہ چاہے سکھ کا ہو، کسی جین کا ہو، کسی کا ہو، احسان احسان ہوتا ہے۔ محسن کو یاد رکھو اور اس کے احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش کرو، یہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ تو پہلی بات حضرات کہ یہ جو تعلقات کی مختلف نوعیتوں کا ثبوت حدیثوں میں ملتا ہے، پیارے نبی کی سیرت میں ملتا ہے، ان کو سامنے رکھ کر ہم ہندوستان کی غیر مسلم رعایا سے اپنے تعلقات کو استوار کریں۔ دوسری بات، اپنی زبان سے پہلے اپنے قول و عمل کے ذریعے سے اسلام کی دعوت۔ اسلام کیا ہے؟ دنیا ہماری زبان سے سننا نہیں چاہتی، دنیا ہماری لائف میں دیکھنا چاہتی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کیوں بدنام ہے جانتے ہیں آج؟
اسلام اس لیے بدنام ہے کہ میں برا ہوں. میں جو اسلام کا نام لینے والا، ایک عالم دین مثلا، یہ خادم دین، یہ ٹوپی والا، یہ جبہ والا، یہ داڑھی والا، داڑھی رکھ کے 420 کے کام کرتا ہوں، ٹوپی پہن کے 420 کے کام کرتا ہوں، نماز میں پہلی صف میں رہتا ہوں، مارکیٹ میں سب سے بڑا فراڈ ہوں میں. معاف کیجئے، معاف کیجئے، یہ کیریکٹر ہے سماج میں. اسلام کیوں بدنام ہے؟ میری وجہ سے بدنام ہے. مسلمان بد عمل مسلمان، بے عمل مسلمانوں کی وجہ سے بدنام. اس لیے یہ بات یاد رکھنا، لوگ اسلام کیا ہے یہ ہماری زبان سے سننا نہیں چاہتے، وہ اسلام کو ہمارے کیریکٹر سے سمجھنا چاہتے ہیں. کیریکٹر سے سمجھنا چاہتے ہیں. جیسا کیریکٹر ہم پیش کریں گے وہ اسلام کو ویسا سمجھیں گے. واللہ العظیم اگر آپ سچی نیت سے، نیت صادقہ سے، آپ اگر کہ میں اپنے قول و عمل اور کردار و کیریکٹر کے ذریعے سے دنیا کو بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے، اس کی برکتیں کتنی ہوتی جانتے ہیں. تمل ناڈو کا ایک واقعہ سنو. ہمارے ریاست تمل ناڈو میں پیش آیا وہ مشہور واقعہ. ایک کمپنی تھی، کمپنی کا مالک مسلمان، وہ اپنے ورکرز کو سیلری دینے میں بہت ستاتا تھا. پہلی تاریخ کو کبھی نہیں، 15 تاریخ کو، 18 تاریخ کو، 20 تاریخ کو، کبھی سیلری نہیں 2 مہینے کی ملا کے دیتا تھا. اس کی عادت تھی، اس کی روایت تھی. سیلری دینے میں ستانا، ستا کے دینا، وقت پہ نہیں دینا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کسی مسجد میں نماز کے لیے گیا ہوا تھا بیچارہ وہ مالک. امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد چھوٹا سا درس حدیث دے رہے تھے. حدیث کیا تھی؟ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. انتظار مت کرواؤ، ستاؤ مت، لیٹ مت کرو، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. ہاں، وہ حدیث اس کے دل پہ اثر کر گئی. اس کے ضمیر نے ملامت. وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگا تو کتنا ستاتا ہے اپنے ماتحتوں کو سیلری دینے میں، ہاں کتنا انتظار کرواتا ہے. اللہ رب العالمین پتہ نہیں کس نیت صادقہ سے اس نے وہ حدیث سنی تھی. اس دن اس نے عزم کیا، ارادہ کیا، آئندہ مہینے سے میں اپنے ورکرز کو کمپنی میں پہلی تاریخ کو تنخواہ دے دوں گا. چنانچہ اس نے اپنی نیت کے مطابق پہلا مہینہ عمل کیا. لوگوں کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا. لیکن کبھی کبھار ہو جاتا ہے، جھوٹا بھی کبھی سچ بول دیتا ہے، بے ایمان بھی کبھی ایماندار، لوگ ایسا سمجھے. مگر دوسرا مہینہ آیا، پہلی تاریخ کو مل گئی. تیسرا مہینہ آیا، پہلی تاریخ کو مل گئی. اب پوری کمپنی میں جستجو، بحث کہ کیا بات ہے ہمارے مالک کے اندر یہ تبدیلی اچانک، اتنا ستانے والا اور اتنا ڈیلے کرنے والا 1 تاریخ کو دینے لگا ہے. بالآخر ہمت کر کے کچھ لوگوں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ جو تبدیلی آپ کے اندر اچانک آئی کیا ریزن ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی کچھ نہیں، میں تم لوگوں کو سیلری دینے میں بہت لیٹ کرتا تھا. میں نے ہمارے ایک عالم صاحب کی زبانی ہمارے نبی کی ایک حدیث سنی کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی اور اس حدیث کی وجہ پر، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اب تمہیں وقت پہ دینے لگا ہوں. کہتے ہیں بس اتنا اس نے کہا تھا. اس بات کو سن کر کئی غیر مسلم ورکرز مشرف بہ اسلام ہو گئے. لوگ میری اور آپ کی زبان سے سننا نہیں چاہتے کہ اسلام کیا ہے، وہ میرے اور آپ کے کیریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اس لیے بھائیوں کہ اسلامی تعلیمات خاص کر غیر مسلمین سے جب بھی معاملہ کریں اسلامی اخلاق کو لے کر کریں. اور یاد رکھنا اللہ کبھی کبھار واللہ العظیم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے قبول اسلام کا بہانہ بن جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں. اب بیچارے اس نے تو ماشاءاللہ بڑا کام کیا، ایک حدیث پہ عمل کیا. ایک کتاب ہے اردو زبان میں، ہم کیوں مسلمان ہوئے. اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق. اس میں بہت سارے نو مسلم ورلڈ لیول کے ہیں وہ سب.
ہم کیوں مسلمان ہوئے، ان کی آپ بیٹی ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، سمجھ رہے؟ اگر انہوں نے ریفرنس کے ساتھ نہ لکھا ہوتا تو ہمیں بھی یقین نہ آتا۔ انگریز جب تھا نا، آزادی سے پہلے کی بات، انگریز جب اس ملک میں تھا تو ایک مسلمان نے عید کے دن انگریز کو اپنے گھر پہ دعوت کی اور بریانی کھلائی۔ وہ بریانی اتنی پسند آئی، انگریز نے کہا جس قوم کا پکوان اتنا لذیذ ہو اس قوم کا مذہب کتنا اچھا ہو، مسلمان ہو گیا۔ بریانی کھا کے مسلمان ہو گیا، بریانی قبول اسلام کا سبب بن گئی۔ اللہ اللہ، کون سی بات، آپ کا کون سا چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی نیکی ایک بہانہ بن جائے گی، کسی کی تک کہہ نہیں سکتے آپ، خلوص کے ساتھ بس عمل کر کے دکھا دو۔ اسی طرح سے حضرات، ہمارے اس معاشرے میں جو مطلوبہ کردار ہے ہم سب لوگوں سے، آج کل فسادات کی روک تھام کے لیے ہر شہر میں، ہر علاقے میں، ہر محلے میں، پولیس اسٹیشن میں پولیس کیا کرتی ہے؟ امن کمیٹی، پیس کمیٹی بناتی ہے، سمجھ رہے؟ ہر قوم، ہر مذہب کے جو نمائندہ افراد ہوتے ہیں ان کو بلاتی ہے، بیٹھاتی ہے، سمجھ۔ اور ایک بات بھی میں یہ بھی بتا دیتا ہوں، پولیس کا جب معاملہ آتا ہے، پولیس کی جب بات آتی ہے، ہماری قوم اکثر نیگیٹو تھنکنگ، سچ ہے اس میں سے کچھ غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن ایماندار افسران کی بھی بڑی تعداد ہے، سب کو ایک نظر سے مت دیکھو۔ اس طرح سے جب پیس کمیٹیاں بنتی ہیں کہ معاشرے میں امن قائم کریں گے ہم، معاشرے کو پرامن رکھیں گے ہم، فساد نہیں ہونے دیں گے ہم، بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس سے ایسے میں آگے بڑھ کر ہم ایسی کمیٹیوں کے ممبر بن کے اپنا رول ادا کریں معاشرے کو پیسفل بنانے میں۔ کیوں؟ یہ پیارے نبی کی سنت ہے، یہ پیارے نبی کا اسوہ ہے۔ کیسا ہے پیارے نبی کی سنت؟ آپ سیرت کی ساری کتابیں اٹھا لو، سیرت کی ساری کتابوں میں نبوت سے پہلے کے واقعات میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ انجمن حلف الفضول، مکے میں بد امنی عام ہو گئی، ظلم عام ہو گیا، چوریاں عام ہو گئی، تو مکے کے کچھ کافر سردار اٹھے، کہا کہ ہم سماج میں یہ جو بے امنی آ گئی اس کا خاتمہ کریں گے، سماج کو پرامن بنائیں گے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک تنظیم بنائی، حلف الفضول یا حلف المطیبین کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ پیارے نبی حالانکہ ابھی نبی نہیں بنے تھے، 40 سال سے پہلے کی بات ہے، اور آپ کسی بھی معاملے میں سماج کا ساتھ بھی نہیں دیتے تھے، لیکن جب اس مقصد کے لیے کمیٹی بنی کہ معاشرے میں امن قائم کریں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے، تو پیارے نبی اس کمیٹی کے رکن بن گئے۔ اچھا آپ بولیں گے یہ تو نبوت سے پہلے کا قصہ نا، صحیح ہے نبوت سے پہلے کا قصہ، لیکن جب آپ نبی بنا دیے گئے نا، نبی بننے کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو یاد کر کے بہت خوش ہوتے تھے، کہتے تھے انجمن حلف الفضول میں نے جو شرکت کی تھی وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اگر ان جیسے مقاصد کے لیے آج بھی کوئی کمیٹی اٹھے گی میں آج بھی اس کا ممبر بننا چاہوں گا۔ اس مفہوم کا جملہ آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو پتا چلا سماج کو پرامن رکھنے کے لیے سماج کے جو نمائندہ افراد ہوتے ہیں دوسرے مذاہب کے، ان کے ساتھ مل بیٹھنا، اور جہاں بھی کچھ شر پسند ہوتے ہیں جو فساد بھڑکانا چاہتے ہیں، اور ہر قوم میں ہوتے ہیں، ایسے شر پسندوں کا فوراً تدارک کرنا اور اس کے خلاف، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنا، یہ سب کوششیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، قانون کو کبھی ہاتھ میں مت لیجیے، قانون کے راستے سے جائیے، منزل ملے گی، دیر سے صحیح پر ملے گی، اور ہو سکتا ہے کبھی نہ بھی ملے، اور نہیں ملے تو بھی کہیے دنیا میں سارے حقوق نہیں ملا کرتے، آخرت ہے جہاں آپ کو سارے حقوق ملیں گے، دنیا میں کسی کو سارے حقوق کبھی نہیں ملا کرتے۔ کوشش کرو قانونی راستے سے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی، جو مل گئے ٹھیک ہے، لیکن غیر قانونی راستہ اپنا مت، اس سے پوری قوم کے امیج پہ حرف آتا ہے کہ یہ قانون توڑنے والے لوگ ہیں، سمجھنا۔ ٹریفک رولز ہوتے ہیں بھائی، ٹریفک رولز ہوتے ہیں۔ کرناٹک میں جیسے ہی کانگریس کی گورنمنٹ آئی، کچھ نوجوان بس ٹریفک رولز فالو کیے بغیر جانے لگے، بیچارہ ایک پولیس والا پکڑا تو اس کو بولا خاموش رہے، ہماری گورنمنٹ آ گئی۔ یہ کیا ہے سر؟
हाँ, पुलिस वाले ने हमारे एक मुसल्ली से शिकायत के तौर पे ये बात कही है, समझा अपनी कौम के नौजवानों को। एक नौजवान यूं बोल के जाता है मुझे, अब हमारी हुकूमत आ गई। ये मुहज़्ज़ब कौम, तालीम याफ्ता कौम की अलामत होती है रूल्स को फॉलो करना। ट्रैफिक के जो रूल्स बने होते हैं इसमें सबकी भलाई होती है। हाँ, मैं एक अगर रूल्स को तोड़ता हूँ उससे सबका नुकसान हो सकता है, बड़ा से बड़ा नुकसान हो सकता है, जान का हादसा भी हो सकता है, और ये किसी अच्छे मुसलमान की अलामत नहीं हो सकती। बहरहाल मेरा वक्त ख़त्म हुआ, मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा तूल न देते हुए मैं आप सभी भाइयों से ये इल्तिजा करता हूँ कि अपनी अपनी मोहल्ले, बस्ती, गांव, गली में गैर मुस्लिमीन के साथ, बरादरान वतन के साथ अपने ताल्लुकात पे नज़र सानी कीजिए और हुस्न नीयत के साथ उनके साथ इस्लामी अखलाक का मामला पेश कीजिए। और देखिए अभी अब्दुल रशीद साहब ने जैसे अपना वाक़या 2 रोज़ पहले का बताया, थोड़ी दूर उसको ड्रॉप कर दिया तो स्लिप दे दिया तो देखो कितना मुतासिर हुआ है वो। ऐसे वाक़यात होते हैं। रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खैर उम्मत होने के जो तकाज़े हम सब पर फ़र्ज़ होते हैं, वाजिब होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन तकाज़ों पर हमें कमा हक़्क़हु पूरा उतरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन। किसी शायर ने कहा था, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मैं उस्ताद मोहतरम के सिलसिले में तारीफ़ को लेकर क्या बोलूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मैं उनके हक़ में सिर्फ़ इतनी ही दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला आपको नज़र बस से बचाए और तादमे हयात सेहत व आफ़ियत के साथ ऐसे ही दीन की खिदमत लेता रहे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर आखिर में मैं इस इजलास के सदर मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल जब्बार उमरी हफ़िज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती ख़िताब और सदारती कलिमात और साथ में हदिया तशक्कुर भी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। काबिल एहतराम उलमाए किराम, डाइस पर तशरीफ़ फरमा, मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं, मैं आपका टाइम लेना नहीं चाहता। बड़ी खुशनुमा मजलिस है और पुररौनक मजलिस है, अल्हम्दुलिल्लाह आप इतनी देर तक सुनते रहे। एक बात जो उनके ताल्लुक़ से है, हमारे मौलाना इब्राहिम साहब ने जो बात शुरू की थी कि सुमामा बिन असाल की, उसी ताल्लुक़ से एक बात मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। सुमामा बिन असाल जब मुसलमान हुए, मक्का गए, उम्रा किए। दिलचस्प बात सुनिए, उम्रा करने के बाद, ये रहीक़ुल मक्तूम में ये वाक़या है, उम्रा करने के बाद वो यमामा के बहुत बड़े सरदार थे और यमामा से मक्के को राशन भेजते थे, गेहूँ वग़ैरह सब। तो मक्के वालों ने ऐलान किया, मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब तुमको एक दाना भी राशन नहीं भेजता। वो जाके राशन बंद कर दिए। मक्के वालों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा और हवाला क्या दिया, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़रा हम पर मेहरबानी कीजिए कि सुमामा बिन असाल सरदार ने हमारे मक्के को आने वाले राशन को बंद कर दिया है, ज़रा आप ख़त लिखकर उनको राशन जारी करने के लिए कहिए। जबकि ये मक्के वाले ही जंग खंदक के मौके पर 10,000 की फ़ौज लेकर जाकर चढ़ाई किए थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए गए थे, यहूदियों को उकसाया था, अतराफ अकनाफ के कबाइल को तैयार किया था, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इंसानियत नवाज जो किरदार है, कुर्बान जाइए, आपने फ़ौरन सुमामा को ख़त लिखा कि उनका राशन जारी करो। ये इंसानियत है, ये इंसानियत का दर्ज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। वहाँ ये नहीं देखा कि वो काफिर जो है मर रहे हैं भूख से, तो उनकी आपने एक इंसानियत का पैगाम ये दिया कि उनको राशन जारी करें। आप मालूम है हमारे नौजवान लॉकडाउन के मौके पर बेंगलुरु के अंदर गैर मुस्लिमों के लाशों को ले जाकर दफनाया, उनको नहलाया, ये हमारी इंसानियत है। आप बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, अगर बहुत कमज़ोर भाई
وہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کو بیٹھنے کی جگہ ہے تو ہم اٹھ کر کھڑے ہوں، ہمارے غیر مسلم بھائی کو جگہ دے. یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، یہ ہماری تاریخ ہے میرے بھائیوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ نے یہ تاریخ ثبت کی ہے دنیا کے اندر کہ اسلام جیسا پیارا مذہب نہیں ہے دنیا کے اندر. یہ انسانیت نواز مذہب ہے، انسانیت کا درد رکھنے والا مذہب ہے. بہرحال کافی باتیں آپ سن چکے ہیں، میں آپ کو زیادہ عرض کرنا نہیں چاہتا تھا. میں نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء نے اتنی دیر تک بیٹھ کر، ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے، اسی طرح ہمارے عبد المحسی صاحب جو کرنول سے تشریف لائے، اور ہمارے دکتور پرویز نقوہ صاحب منگلور سے تشریف لائے، اس طرح اطراف اکناف سے آپ تشریف لا کر ہم کو جو ہے بہت محظوظ کیے. آخر میں اس پوری جو ہے مجلس کے روح رواں شیخ عبدالحفیظ جو ہے عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ نے جو بہترین خطاب کیا، آپ کے لیے کافی ہے. میں سبھی علماء کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، عافیت دے، ان کی آمد کو اللہ قبول فرمائے، ان کی جد و جہد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے گھر میں، رزق و روٹی میں، ان کے آل اور اولاد میں خیر و برکت نازل فرمائے. ہم سب کی دعائیں شیوخ کے حق میں قبول فرمائے. آپ تمام کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک آواز پر مسجدوں میں اعلان کرنے پر آپ تشریف لائے اور اتنی دیر تک آپ بیٹھے رہے اور صبر سے آپ نے اس پروگرام کو سماعت کیا. آپ تمام کا بھی شکریہ، مہمانوں کا بھی شکریہ، علماء کرام کا بھی شکریہ. خصوصی طور پر شکریہ جو صبر و تحمل کے ساتھ طبیعت کی ناسازگی کے باوجود بھی جامعہ درالاسلام عمر آباد کے معتمد عمومی کاکا انیس صاحب جو جامعہ درالاسلام کے 100 سال کے مکمل ہونے کے بعد آپ کے والد محترم مرحوم جو ہے 2-3 مرتبہ بیجاپور تشریف لائے، تو کاکا انیس صاحب ہمارے بیجاپور کو پہلی مرتبہ تشریف لائے اور اس منظر کو دیکھ کر بھی وہ بہت خوشی اور مسرت کا اظہار کیے ہیں. الحمدللہ پھر بھی جب موقع ملے گا ہم کاکا صاحب کو دعوت دیں گے، وہ ضرور ہمارے بیجاپور کو تشریف لائیں گے. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے یونس آل ملکر صاحب، ان کے بھائی، ان کا میں جو ہے حال جو پرووائڈ کیے کرسیاں وغیرہ سب انہوں نے جو مہیا کیا ہے، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں، ان کے رزق و روٹی میں خیر برکت نازل فرمائے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے. اسی طرح بہت سارے نوجوان عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک بیٹھ کر پورے جو ہے انتظامات کیے، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.